یہ سردیوں کی ایک پرسکون شام تھی۔ سورج اپنی آخری کرنیں بکھیر کر مغرب میں چھپ چکا تھا۔ ہوا میں ہلکی خنکی تھی اور مریم اپنی کھڑکی کے پاس کھڑی آسمان کو تک رہی تھی۔ وہ شام کے منظر میں کھوئی ہوئی تھی، مگر اس کی آنکھوں میں ایک عجیب سی ویرانی تھی، جیسے کسی نے اس کے دل کا سکون چھین لیا ہو۔ مریم ایک احساس دل رکھنے والی لڑکی تھی، کتابوں اور خوابوں کی دنیا میں رہنے والی، جو چھوٹی چھوٹی خوشیوں میں اپنی زندگی کا رنگ تلاش کرتی تھی۔ اس کی زندگی میں سب کچھ ٹھیک تھا، مگر جب زید اس کی دنیا میں آیا تھا، اس کا ہر لمحہ ایک نئی خوشبو سے بھر گیا تھا۔ زید اور مریم بچپن کے دوست تھے۔ وہ ایک ہی محلے میں پلے بڑھے، ایک ہی اسکول میں پڑھتے رہے اور ہمیشہ ساتھ ساتھ رہے۔ ان کی دوستی اتنی مضبوط تھی کہ سب لوگ انہیں دیکھ کر یہی کہتے تھے کہ یہ دونوں ہمیشہ ساتھ رہیں گے۔ محبت کب شروع ہوئی، یہ دونوں کو بھی معلوم نہ ہوا۔ شاید وہ پہلی بار اس وقت ہوئی تھی جب مریم بارش میں بھیگ رہی تھی اور زید نے اپنی چھتری میں اسے پناہ دی تھی۔ یہ شاید تب ہوئی تھی جب زید بیمار تھا اور مریم نے پوری رات جاگ کر اس کی تیمارداری کی۔ محبت کوئی ایک لمحے میں نہیں آتی، یہ آہستہ آہستہ دل میں جگہ بناتی ہے، اور یہی ان دنوں کے ساتھ ہوا تھا۔ زید اکثر کہا کرتا تھا، مریم، میں تمہیں ہمیشہ خوش رکھوں گا، کبھی تمہیں رونے نہیں دوں گا۔ اور مریم اس بات پر یقین کر لیتی تھی، کیونکہ زید کی محبت میں اسے دنیا کی ہر خوشی نظر آتی تھی۔ محبت جتنی حسین ہوتی ہے، تقدیر کے امتحان اتنے ہی سخت ہوتے ہیں۔ زید اور مریم کے خوابوں کی دنیا میں ایک ایسا طوفان آیا جس نے سب کچھ تہس نہس کر دیا۔ زید کے والد ایک روایتی انسان تھے۔ وہ اپنی برادری اور خاندان کی عزت کی سختی سے پابند تھے۔ جب انہیں زید اور مریم کی محبت کا علم ہوا تو انہوں نے سختی سے مخالفت کی۔ ان کے نزدیک خاندان کی عزت سب سے زیادہ اہم تھی، اور وہ زید کی شادی کسی اور جگہ طے کر چکے تھے۔ زید نے بہت کوشش کی کہ وہ اپنے والدین کو منا سکے، مگر وہ اپنی ضد پر اڑے رہے۔ بیٹا، محبت جذبات کا کھیل ہے، مگر شادی خاندان کی عزت کا معاملہ ہے۔ ہم تمہاری شادی وہاں کریں گے جہاں ہماری عزت محفوظ رہے، زید کے والدین نے فیصلہ سنایا۔ زید کے لیے یہ فیصلہ کسی امتحان سے کم نہ تھا۔ ایک طرف اس کی محبت تھی اور دوسری طرف والدین کی مرضی۔ وہ دونوں کے بیچ پٹ کر رہ گیا تھا۔ وہ مریم کو چھوڑنا نہیں چاہتا تھا، مگر وہ اپنے والدین کی نافرمانی بھی نہیں کر سکتا تھا۔ جب مریم کو اس فیصلے کا علم ہوا تو اس کے پاؤں کے نیچے سے زمین نکل گئی۔ اس نے سوچا بھی نہ تھا کہ زید، جس نے ہمیشہ ساتھ نبھانے کا وعدہ کیا تھا، وہ یوں کسی اور کا ہو جائے گا۔ اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، مگر اس نے زید کے سامنے کمزوری نہ دکھائی۔ زید، اگر تم مجھے چھوڑنے کا فیصلہ کر چکے ہو تو میں تمہیں روکوں گی نہیں، مگر یاد رکھنا، محبت کے بغیر زندگی جینا آسان نہیں ہوتا۔
مریم نے اتنا کہہ کر فون بند کر دیا۔ زید کی شادی کی رات مریم اپنی چھت پر بیٹھی تھی۔ نیچے گلی میں روشنیوں کا سیلاب تھا، لوگ خوشی میں جھوم رہے تھے اور شادی کی تیاریاں عروج پر تھیں۔ مریم کو لگ رہا تھا جسے یہ سب خواب ہو، جیسے اس کی زندگی کی سب سے بڑی خوشی اس سے چھین لی گئی ہو۔ نکاح کی اذان سنائی دی اور مریم کی آنکھوں سے آنسوؤں کی لڑی بہنے لگی۔ آج زید کسی اور کا ہو جائے گا، آج کے بعد وہ کبھی میرا نہیں رہے گا۔ یہ خیال اس کے دل میں ایک چبھتی ہوئی تکلیف کی طرح اترا۔ وہ اپنی چھت سے نیچے جھانک کر دیکھنے لگی۔ زید سفید لباس میں ملوث کھڑا تھا، مگر اس کے چہرے پر خوشی کی کوئی جھلک نہیں تھی۔ مریم نے ایک آخری بار اسے دیکھا اور پھر اپنی آنکھیں بند کر لیں، جسے وہ اس منظر کو ہمیشہ کے لیے اپنی یادوں سے مٹا دینا چاہتی ہو۔ رات کے اندھیرے میں وہ چپ چاپ اپنے کمرے میں جا کر زمین پر بیٹھ گئی۔ اس نے وہ تمام لمحے یاد کیے جو اس نے زید کے ساتھ گزارے تھے، ہر ہنسی، ہر وعدہ، ہر خواب، مگر اب سب کچھ ختم ہو چکا تھا۔ کاش محبت کے ساتھ ساتھ قسمت بھی ہماری ہوتی، مریم نے خود سے کہا اور پھر ایک بے آواز چیخ کے ساتھ رونے لگی۔ کچھ مہینے بعد زید مریم کے دروازے پر کھڑا تھا۔ اس کی آنکھوں میں ندامت تھی، ہاتھ کانپ رہے تھے۔ وہ کچھ بولنا چاہتا تھا مگر الفاظ ساتھ چھوڑ گئے تھے۔ مریم نے دروازہ کھولا اور زید کو دیکھا۔ وہ اب پہلے والا زید نہیں لگ رہا تھا۔ اس کے چہرے پر اداسی تھی، آنکھوں میں تھکن اور دل میں ایک نہ ختم ہونے والا دکھ۔ مریم، میں نے بہت بڑی غلطی کی، میں نے تمہیں کھو دیا، زید نے آہستہ سے کہا۔ مریم نے اس کی طرف دیکھا مگر اس کی آنکھوں میں اب پہلے جیسی چمک نہ تھی۔ وہ آنکھیں اب محبت نہیں بلکہ درد کا عکس تھیں۔ زید، تم نے کہا تھا کہ کبھی رلاؤں گا نہیں، مگر تم نے مجھے زندگی بھر کے لیے رلا دیا۔ یہ کہتے ہی مریم نے دروازہ بند کر دیا اور اس کے ساتھ ہی اس کی زندگی زید کا باپ ہمیشہ کے لیے ختم ہو گیا۔ محبت کبھی کبھار قسمت کی قیدی بن جاتی ہے اور کچھ لوگ چاہ کر بھی ایک دوسرے کے نہیں ہو پاتے۔ زید اور مریم کی محبت بھی ان کہانیوں میں سے ایک تھی جہاں وعدے کیے جاتے ہیں مگر پورے نہیں ہوتے۔ مریم کی آنکھوں کے آنسو شاید کبھی نہ رکتے اور زید کی ندامت شاید ہمیشہ اس کا سایہ بنی رہتی، مگر حقیقت یہی تھی کہ محبت بچھڑ کر بھی ختم نہیں ہوتی بلکہ ہمیشہ کے لیے دل میں بس جاتی ہے۔ بڑی چال سیدھی ہے روٹھے دنوں کی، پلٹ کر کبھی پھر وہ مڑتے نہیں ہیں۔ محبت کی ڈوری وفا کے دھاگے اگر ٹوٹ جائیں تو جڑتے نہیں ہیں۔ فقط ایک ملاقات